ہے کہ دوران نماز 2 یا 3 دفعہ کھجلی کر لی تو اس سے نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، حدیثوں وغیرہ میں کہیں ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ فقہا کا اپنا ایک اجتہاد ہے، اور وہ اجتہاد معمولی نہیں ہوتا ہے۔ میں معمولی کہنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، اولی الامر منکم کی ابھی میں نے تشریحات آپ کو بیان کی۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ نماز میں کوئی بھی ایسا فعل کرنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ اگر کوئی دور سے اس نمازی کو دیکھے تو یقین کر لے کہ نماز میں نہیں، اسے کہتے ہیں عمل کثیر، بڑا عمل، اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے میں موبائل جیب سے نکالوں دوران نماز، نکال کے دونوں ہاتھوں سے اس کو کر کے پھر جیب میں رکھوں، اب جب تک میں دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہوں کوئی بھی دیکھے گا کہ یہ نماز میں نہیں، اسے عمل کثیر کہتے ہیں جو نماز کے فساد کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر میں کوئی نماز میں ایسی حرکت کروں جو نماز کی اصلاح وغیرہ کی نہیں ہے، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ یقین نہ کرے کہ نماز میں نہیں، بلکہ شبہ شاید ہو شاید نہیں، جیسے ہاتھ یوں نکالا موبائل، ایک ہاتھ سے بند کر رہے ہوتے ہیں، بعد وقت رنگ ٹون بن جاتی ہے، بند کر کے اسے رکھ لیا، اب دور سے دیکھنے والا شبہ میں رہے گا نماز میں ہے کہ نہیں، اسے عمل قلیل کہتے ہیں، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر اس صحیح ضرورت کے تحت ہے تو مکروہ بھی نہیں ہوگی، ورنہ تھوڑی سی کراہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ بات سمجھ گئے؟ اب فقہا نے فرمایا کہ اگر ایک رکن میں جیسے قیام ہے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر کوئی کھجا لیتا ہے یا 3 دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو یہ عمل کثیر بن جاتا ہے، اور جب عمل کثیر ہوگا تو نماز فاسد ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے مطلب ہم اس پر فتویٰ دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں کالج کے، اسکول کے، آپ ان کو دیکھیں ایک ایک رکن میں 10 بار ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ادب نہ سکھائیں، ان کو ادب سکھایا جائے گا۔ میں نے امام حضرات کو دیکھا ہے وہ 3 4 بار ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، خصوصاً جب تراویح پڑھا رہا ہو، حافظ شروع کی تراویح 1.25 سپارہ پڑھنا ہوتا ہے اور ایک ایک رکعت کے اندر لمبا سپارہ ہوتا ہے، بیچارے کو کھجلی ہو، تھوڑا سا اس نے کھجا لیا، پھر پڑھتا رہا، پھر تھوڑا سا کھجا لیا، پھر پڑھتا رہا، پھر کھجا لیا، تو کون اس کو دیکھ کے یہ کہے گا یہ عمل کثیر ہے؟ تو لہٰذا فقہا نے ضرور لکھا ہے، اور بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ لکھا کہ جب ہم اس پہ فساد کا حکم دیں گے تو لوگ ڈریں گے اور بڑے ادب سے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اب ماحول بدل گیا ہے، اب جو ہیں وہ لوگ بہت ہی زیادہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں، مطلب بچے بال یوں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پہ مسلسل نمازوں کے فساد کا حکم دیں صرف ایک ذاتی رائے کی وجہ سے تو نقصان کا بہت اندیشہ ہے، اور ہزاروں مسلمانوں کو گناہگار قرار دینا لازم آئے گا۔ اور یہ فقہا کی عادت کریمہ جاری و ساری ہے کہ جب وہ ایک اجتہاداً کوئی حکم بیان فرماتے ہیں اور اس کے خلاف بہت زیادہ معاشرے میں مطلب اس کے خلاف عام ہو جاتا ہے تو اپنی رائے کو واپس لے کے نرمی پیدا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بعینی بہار شریعت میں بالکل لکھا ہے، اور میں خود اس پر عامل ہوں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں بڑی احتیاط سے نماز پڑھنی چاہیے، نہیں کھجانا چاہیے، لیکن کیا اس پر فساد نماز کا حکم ہوگا؟ یہ مطلب یہ آج کل اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، تو مسئلہ یہ بیان کریں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے کئی دفعہ ہاتھ اٹھا لیا تھا تو کیا میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس کو مایوس کرنے کے بجائے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے، یہ میں ایسی کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آئندہ احتیاط کریں۔ تو اس قسم کے مسائل میں جو اجتہاداً بیان کیے گئے، اور اس کی اصل وہی ہے کہ کیا عمل کثیر بنتا ہے یا نہیں، اور عمل کثیر کی آپ تعریف دیکھ لیں، اس کی روشنی میں تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے لوگوں کو، اگر ادب سکھائیں، ماحول بنائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت دیں، تاکہ ایک آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اتنا خوف ہو، ایسا اس کا دل حاضر ہو کہ حرکتیں نہ کرے۔ لیکن اگر ہم تمام کوئی لوازمات نہ کریں، کوئی اہتمام نہ کریں، اس کو ان کو پروٹیکشن نہ بتائیں، ان کو ہم احتیاط نہ بتائیں، ہم ان کو اللہ کی معرفت نہ دیں اور صرف یہ حکم بیان کر دیں، تو یہ عمل کثیر کیسے بنے گا 3 دفعہ کھجانے سے؟ یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے۔ تو اتنی تفصیل میں نے اس لیے بیان کر دی۔ تو بہرحال احتیاط کریں، ادب کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن ہم اس پر فساد کا حکم ہر ایک کے لیے نہیں دیں گے۔